ہر وقت تو انسان ایک حالت میں نہیں ہوتا. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. وہ لا یتغیر لا یتبدل، تو ایک مالک الملک ہے، شہنشاہ مطلق ہے. وہ رستم زمانہ بہت بڑا پہلوان و بہادر، اس کا نام آ جاتا تھا تو لوگ بھاگنا بھول جاتے تھے، پیر کام نہیں کرتے تھے، نیچے گر جائے. رستم پیچھے لگا، اب کیا بھاگوں گا. اس رستم زمانہ کا حال مورخ نے لکھا ہے کہ وہ ایک کمرے میں بیمار پڑا تھا، اتفاق سے لوگ چلے گئے سب. اس کو پیاس بڑی شدید لگی لیکن کوئی آیا نہیں. قریب میں مٹکا رکھا ہوا تھا. وہ رینگتے 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 درمیان تک چلے گئے اور اس کی ہمت جواب دے گئی. اس نے زمین پر ناخن سے لکھا کہ یا وہ وقت تھا کہ میرا نام سن کر دوڑتا ہوا آدمی نیچے گر جاتا تھا، یا میں چند گھونٹ پانی کے ارمان میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ کوئی آیا نہیں اور میری روح نکل رہی ہے. انسان کی زندگی پر بھی کوئی بھروسہ ہے. اس لیے توانائی، شباب، قوت، عزم اور ارادہ، اس کو نعمت سمجھے. اغتنم خمسا قبل خمس، حیات کا قبل موت کا، مرنے سے پہلے پہلے زندگی کو نعمت سمجھو. وشباب کا قبل حرم کا، اور اس جوانی باغ و بہار عنفوان کی کیفیت کو مرجھا جانے اور بڈھا ہونے اور کمزور ہونے سے پہلے پہلے. وصحت کا قبل مرض کا، اور صحت و توانائی کو نعمت سمجھو، بیماری آنے والی پھر کچھ کر سکو گے لیکن نہیں کر سکو گے. وغنا کا قبل فقر کا، اور اپنی مال و دولت سے کام لے لو، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے فقر بھی آتا ہے. بادشاہ تخت سے نہیں اترتا اور جیل کے کمرے میں بند نہیں ہو جاتا. بادشاہ کی بیوی اور بیٹیاں لوگوں کے سامنے آؤ بکاؤ فریاد اور آنسو سے روتی نہیں ہے. جن کے حکم پر کبھی صوبے اٹھتے بیٹھتے تھے، گورنر اور وزیر اوپر نیچے ہوتے تھے، اب وہ ایک عام پولیس افسر سے درخواست کر رہی ہے کہ میرے ابا سے ذرا مجھے ملنا ہے. توبہ. دنیا کی نعمتوں پر کوئی فخر نہیں ہے. فخر تو اس شکر پر ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. وعافیت کا قبل ابتلاء کا، اور یہ جو خیر سگالی اور سکون حاصل ہے، اس کو نعمت جانو اس سے پہلے پہلے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. کئی صدمے اور حوادث آ جائیں گے. بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر ہائی ہوگا، بیٹھے بیٹھے شوگر انتہا پہ ہوگا، نہ بیٹھ سکیں گے اور نہ چل سکیں گے. نعمتوں کا احترام بہت ضروری ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو وہ ہے جس میں عبادت ہو، نمازیں ہو، نفل ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، شکر و ذکر و فکر ہو، احساس الوہیت ہو، اپنے بندوں کی حاجت برائی کے دھیان اور توجہ. یہ زندگی ہے، شان ہے اس کی. زندگی بے بندگی، زندگی گزر گئی اور عبادت نہیں ہے، شرمندگی، شرم اور بے عزتی کا باعث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ کتنی عمر ہے، تو جس دن اسلام لائے تھے سن 7 ہجری خیبر میں، وہاں سے بتاتے تو لوگ کہتے لے آپ تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہے کہ 7 سال کے. کفر کی زندگی کا بھی کوئی حساب کرتا ہے؟ فرماتے تھے وہ معصیت اور کفر کی وہ بھی شمارے میں آئے گی. تو رونے لگتے تھے کہ آپ میرے ساتھ وہ بھی شمار کرتے ہیں، پھر تو کام خراب ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر داڑھی رکھ لے اور لوگوں سے پوچھے کہ آپ پہلے مونڈتے تھے تو بہت اجلت نہ کریں، بات ادھر ادھر کر لے بس. اس لیے صوفیاء کرام کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت سارے اعمال درپردہ ہوں جو مجھے معلوم نہیں، اللہ کو پسند ہو، اور یہ خطرہ ہے کہ میرے ظاہری حالات اللہ کو ناپسند ہو تو بات ہی ختم ہو گئی. اصل تو راضی اس کو کرنا ہے، جب وہ پسند نہیں کرتا تو کیا رہ گیا، تاکہ کسی کو لان تان کرنے کی نوبت نہ آئے. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ گناہ کا رد کر لو، گناہگار کو رہنے دو. گناہ کا رد تو ضروری ہے، زنا کا رد، شراب پینے کا رد، جوئے کا رد، چوری کا رد، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کا رد، لیکن کسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا معاملہ سپرد خدا ہے. وہ تو قاضی یا بادشاہ پکڑے، ہم اور آپ نہیں پکڑ سکتے، نہیں جاتے. ہم گناہ کا رد کریں. ایک مجرم کو جب سزا ہو گئی اور اس کے جسم سے خون کے قطرے چھینٹے اڑنے لگے تو خالد بن ولید کو لگ گئے. تو اس نے کہا تا ایسا برباد ہو جائے، ہمیں بھی خراب کیا.
تو آپ نے کہا ماہ یا خالد، ہاں ایسا مت کہو، انہو تاب توبتن، یہ توبہ کر چکا ہے، اور تائب کو تم تائسہ کہتے ہو، اور ایک مجرم گناہگار خاتون جس نے خدا کے نبی کے دربار میں اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، پاک کر دے۔ جب اسے حد ہوئی اور سزا نافذ کر دی گئی، طویل قصہ ہے احادیث میں، تو آپ نے فرمایا لقد تابت توبتن، یہ عورت اتنی بڑی توبہ کر چکی ہے، اگر 70 جہنمیوں پر تقسیم کر دیا جائے سب معاف ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ جو مائز اسلمی ملوث ہوا تھا، جب وہ لایا گیا اور اسے حد جاری ہوئی، تو آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت علی اہل المدینہ ووجبت لهم النار لغفر لهم، یہ وہ تو عورت تھی 70 آدمی بخشا سکتی تھی، یہ مرد تو اتنی بڑی توبہ کر چکا ہے کہ اگر اس کی توبہ ایک شہر کے گناہگاروں پہ بانٹا جائے اور دوزخی ہو چکے وہ سب جنتی ہو جائیں گے۔ بعضوں کی توبہ، بعضوں کی غفران عجیب و غریب ہوتی ہے۔ ہر شخص کا اپنے اللہ سے ایک راز اور معاملہ ہے، اور ہر شخص اپنا سر اپنے مالک کے دربار پہ نیچے رکھتا ہے اور اپنی جبین سائی کو اس کے سامنے سے دریزی میں تبدیل کرتا ہے۔ اور خدا جانے کہ اس میں کتنی توانائی اور طاقت ہے۔ احادیث میں ہے کہ مومن جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے پیروں کے درمیان میں سجدہ کرتا ہے، جیسے بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے بالکل، تو وہ ہر طرح پرامن ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ بعض بیماری آئے ہم اس میں کہتے ہیں کہ بھائی ماں سینے سے لگا کے سوئے، گود میں رکھے، اسے دور نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے بندگی کا معاملہ کہ وہ معبود ہے اور ہم عاجز اور مسکین بندے ہیں، وہ لائق عبادت ہے اور ہم سے عبادت میں بڑی کوتاہی اور غفلتیں ہو رہی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عارف کو، خدا رسید انسان کو کعبے کے دروازے کے باہر دیکھا کہ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، خدایا جیسے جاننا چاہیے تھا ایسا تو نہ ہوا، اور جیسی عبادت آپ کی ہم پر فرض تھی ایسا بھی نہ کر سکا۔ پیرانی پیر ساری زندگی روتے تھے اور کہتے تھے اس کامل کو پہنچنا مشکل ہے جو کعبے کی عبادت کر کے واپس ہوا اور یہ ترانہ گا رہا تھا۔ تراویح اور روزے اور صدقات اور خیرات اور تلاوت اور دعا سب سر آنکھوں پہ بہترین اعمال ہے، لیکن اس سمیت عجز کا ظہور ضروری ہے اور اللہ کی مالکیت کاملہ کا اعتراف ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شکر بجا لاؤ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا کریم شکر کیسے ہوگا، کیونکہ شکر بھی تیری توفیق سے ہوگا اور اس توفیق پر پھر شکر ہوگا، لازم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد الآن شکرتنی، اب تم نے شکر ادا کر لیا جب تجھے اعتراف ہو گیا کہ میرے سامنے آپ کا عجز اور بندگی مسلح ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔